ایک مرتبہ سیدنا ابو الحسن سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ نے 60 دینار کے بادام خریدے اور ان کو بیچنے کے لیے ان کی قیمت 63 دینار رکھی۔ ایک مسلم تاجر آپ کے پاس آیا اور اس نے پوچھا کہ حضور آپ یہ بادام کس قیمت میں بیچ رہے ہیں، کیا ریٹ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں یہ بادام 63 دینار میں بیچوں گا۔ وہ کہنے لگا کہ حضور مارکیٹ میں بادام مہنگے ہو گئے ہیں، بادام کا ریٹ بڑھ چکا ہے، بادام 90 دینار تک پہنچ گئے ہیں، آپ 63 دینار میں کیوں بیچ رہے ہیں؟ میں آپ سے یہ بادام 90 دینار میں خریدوں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں ہرگز یہ بادام 90 دینار میں نہیں بیچوں گا، میں 63 دینار میں ہی بیچوں گا، اس سے زیادہ میں ہرگز نہیں بیچوں گا، کیونکہ میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں 3 دینار سے زیادہ نفع نہیں لوں گا۔ جب اس مسلم تاجر نے یہ بات سنی تو وہ بھی کہنے لگا کہ میں نے بھی اپنی کریم رب سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں کبھی کسی مسلمان بھائی کے ساتھ دھوکہ نہیں کروں گا۔ چنانچہ نہ تو سیدنا ابو الحسن سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ ہی اپنے باداموں کو 63 دینار سے زیادہ میں بیچنے پر راضی ہوئے اور نہ ہی وہ مسلم تاجر 90 دینار سے کم میں خریدنے پر راضی ہوا۔ کیسا انداز تجارت تھا ہمارے بزرگوں کا، کیسا انداز تجارت تھا ہمارے اسلاف کا، کیسی صاف ستھری تجارت کیا کرتے تھے ہمارے بزرگ۔ آج مسلم تاجروں کی سب سے بڑی ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ وہ زیادہ نفع کا لالچ کرتے ہیں اور زیادہ نفع کے لالچ کی وجہ سے وہ اپنے کاروبار کو ڈبو دیتے ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں جو غیر مسلم تاجر ہوتے ہیں وہ کم نفع میں ہی اپنے سامان کو بیچ دیتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب ایک جگہ سستی چیز گراہک کو ملے گی تو وہ وہیں سے خریدے گا جہاں سے اسے سستی ملے گی۔ وہ آپ کی دکان پر کیوں آئے گا، آپ سے سامان کیوں خریدے گا؟ وہ وہیں سے خریدے گا جہاں سے اسے سستا سامان ملے گا۔ تو مسلم تاجر نفع کا زیادہ لالچ کرتے ہیں اور نفع کے زیادہ لالچ کی وجہ سے وہ اپنے کاروبار کو ڈبو دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اسلاف کے انداز تجارت کو دیکھیں، وہ کس طرح کاروبار کیا کرتے تھے، کس طرح بزنس کیا کرتے تھے۔ ہمارے بزرگوں کا کاروبار جھوٹ سے، فراڈ سے، دھوکہ بازی سے، غداری سے، ان تمام چیزوں سے پاک ہوا کرتا تھا۔ وہ صاف ستھری تجارت کیا کرتے تھے، اسی لیے اللہ ان کے کاروبار میں برکت ڈالتا تھا، اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرماتا تھا۔ آج تو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں چلتا۔ ارے اللہ کے بندو، کبھی جھوٹ کے بغیر کاروبار کر کے تو دیکھو، کبھی دھوکے کے بغیر بزنس کر کے تو دیکھو۔ اللہ آپ کے کاروبار میں اتنی برکت ڈالے گا، اتنی برکت ڈالے گا کہ آپ سنبھال نہیں پاؤ گے۔ آپ کبھی جھوٹ کے بغیر، دھوکے کے بغیر، غداری کے بغیر صاف ستھرا کاروبار کر کے تو دیکھو، اللہ آپ کو بے پناہ برکت عطا فرمائے گا۔ حضور نے تو فرمایا ہے کہ جھوٹ سے رزق میں کمی ہوتی ہے، جھوٹ کی وجہ سے برکت اٹھ جاتی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں چلتا۔ آپ حضور کے قول کی مخالفت کر رہے ہیں۔ آپ کبھی جھوٹ کے بغیر صاف ستھرا کاروبار کر کے دیکھو، اللہ آپ کو بے پناہ برکت عطا فرمائے گا۔